آج کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ یہ مطالعہ ایک ایسی کتاب پر مبنی ہے جس نے عمروں روحانیت اور انسانی ذہن کو سمجھنے کے درس کو ایک بالکل ہی نیا رخ دیا ہے۔ ہاں، اور آج کا جو موضوع ہے نا وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں اوشو کی مشہور کتاب تنترا دی سپریم انڈرسٹینڈنگ کی۔ اب کوئی سوچے گا کہ یہ کتاب دراصل کیا ہے، تو یہ ایک قدیم تبتی حکیم تلوپا ان کے سانگ آف مہامدرا یعنی مہامدرا کے گیت کی ایک نہایت گہری تشریح ہے۔ صحیح۔ سننے والوں کے لیے اس سفر کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس اعصاب شکن دور میں جہاں معلومات اور خبروں کا ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم ہر وقت ہمارے ذہن پر حاوی رہتا ہے، ہر وقت، بالکل، اس الجھے ہوئے ذہن کو آخر کیسے سلجھایا جائے۔ ہم ان طریقوں کی نشاندہی کریں گے جن سے حقیقی سکون اور آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ بھی بنا کسی لمبے چوڑے فلسفے میں الجھے۔ یعنی کوئی مشکل تھیوری نہیں، اور یہاں شروع میں ہی نا اس بات کا سیاق و سباق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب عام طور پر تنتر کا لفظ سننے میں آتا ہے تو ذہن میں کئی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ اسے مختلف رسومات یا جادو ٹونے سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، اکثر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں تنتر کا فلسفہ کوئی عام مذہبی رواج نہیں ہے۔ یہ دنیا کا شاید واحد راستہ ہے جو زندگی کو کسی بھی قسم کے فیصلے یا تنقید کے بغیر بالکل اسی طرح قبول کرنے کا نام ہے جیسی وہ در حقیقت ہے۔ جیسی وہ ہے۔ جی، اس میں کسی چیز کے انکار کی یا بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سکھاتا ہے کہ لڑنا چھوڑو اور قبول کرو۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کتاب کے آغاز میں جو بات کہی گئی ہے الفاظ کی بے بسی پر، اوشو اپنے بچپن کا ایک نہایت خوبصورت واقعہ سناتے ہیں جو اس ایگو یا انا کے وہم پر بڑی گہری چوٹ کرتا ہے۔ وہ دریا والا واقعہ نا؟ ہاں، وہی۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں وہ گاؤں کے قریب بہتے ہوئے دریا کے کنارے صبح سویرے جا کر گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ جب وہ واپس گھر آتے تو ان کی والدہ حیران ہو کر پوچھتی تھیں کہ تم اتنی دیر وہاں آخر کیا کرتے رہے؟ اور ان کا معصومانہ سا جواب ہوتا تھا، کچھ نہیں۔ اور ظاہر ہے کسی بھی عام انسان کی طرح ان کی والدہ کو یہ جواب عجیب ہی لگتا ہوگا کہ کوئی دریا کنارے گھنٹوں اکیلا رہ کر کچھ نہیں کیسے کر سکتا ہے۔ بالکل، والدہ کو لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام تو کیا ہی ہوگا، لیکن اوشو کہتے ہیں کہ جب وہ دریا میں تیرتے تھے یا کنارے پر بیٹھ کر صرف خاموشی کو محسوس کرتے تھے تو وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ بس اس وقت کا حصہ بن جاتے تھے۔ اگر وہ اپنی والدہ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے کہ میں نے غسل کیا یا میں تیر رہا تھا تو وہ اس عظیم تجربے کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوتی۔ الفاظ ہمیشہ بے جان ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ انسانی رابطے کے دو بالکل مختلف پیمانے ہیں۔ ایک ہے ابلاغ جسے ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ہم آہنگی جسے کمیونین کہا جاتا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے دراصل؟ فرق یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہمیشہ ذہن سے ذہن تک ہوتی ہے، اس میں الفاظ اور منطق استعمال ہوتی ہے، لیکن کمیونین یعنی ہم آہنگی جو ہے وہ دل سے دل کا رشتہ ہے۔ جیسے جب دو دوست چپ چاپ ساتھ بیٹھے ہوں اور انہیں بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، اور اس بے بسی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی انا یا ہمارا سیلف کا تصور ہے۔ یہ میں کا تصور بھی تو ایک عجیب مایا جال ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی بس میں فلاں ہوں، میرا یہ عہدہ ہے، اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور اگر اس وہم کو واقعی سمجھنا ہونا تو مشہور بودھ بھکشو ناگاسین اور یونانی راجا میلاندا کے درمیان بیل گاڑی والی مثال بہت زبردست ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ناگاسین راجا کے دربار میں آنے والے تھے اور انہوں نے پہلے ہی ایک پیغام کہلا دیا تھا کہ ناگاسین نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ ارے، منطقی ذہن تو یہی سوچے گا کہ اگر آدمی کا وجود نہیں تو پیغام کس نے بھیجا؟ بالکل۔ راجا بھی حیران ہوا کہ دربار میں چل کر کون آ رہا ہے، تو دربار میں جب بحث شروع ہوئی ناگاسین نے اس بیل گاڑی کی طرف اشارہ کیا جس پر وہ بیٹھ کر آئے تھے۔ انہوں نے راجا سے پوچھا کہ کیا یہ گاڑی ہے؟ راجا نے کہا ہاں۔ تو ناگاسین نے پکڑ لیا انہیں وہیں؟ جی، ناگاسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس گاڑی سے بیل الگ کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی گاڑی باقی رہے گی؟ راجا نے کہا نہیں، وہ تو صرف بیل ہے۔ پھر پوچھا اگر پہیے نکال دیے جائیں اور ڈھانچہ الگ کر دیا جائے تو گاڑی کہاں رہ جاتی ہے؟ راجا میلندا لاجواب ہو گیا۔ گاڑی دراصل کسی ایک ٹھوس چیز کا نام نہیں تھا،
یہ مثال سننے میں سادہ لگتی ہے لیکن ذہن کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پھر ناگا سین نے یہی بات انسان پہ لگائی ہوگی؟ جی ہاں، انہوں نے سمجھایا کہ اسی بیل گاڑی کی طرح انسان بھی صرف مختلف حصوں، بدلتے جذبات اور گزرتے خیالات کا ایک مجموعہ ہے۔ اندر کوئی ٹھوس میں یا پرماننٹ انا نہیں ہے۔ اگر کسی سے اس کی یادیں چھین لی جائیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ ایک خلا۔ تو اگر میں نہیں ہے تو یہ ذہن کیا چیز ہے جو ہر وقت بولتا رہتا ہے؟ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ذہن بذات خود ٹھوس چیز نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آسمان میں تیزی سے گزرتے ہوئے بادلوں کا ایک ہجوم، کہ جب خیالات کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے تو ایک دھوکہ پیدا ہوتا ہے، بالکل پنکھے کی طرح۔ جس کے پر تیزی سے گھوم رہے ہوں تو وہ ایک گول چکر نظر آتے ہیں، ان کے درمیان کی خالی جگہ نظر ہی نہیں آتی۔ ذہن کا بھی یہی حال ہے، لیکن اگر کوئی ان کی رفتار آہستہ کر کے درمیان میں موجود خالی جگہوں پر فوکس کرے تو پیچھے چھپا ہوا اصلی آسمان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ خیالات تو صرف بے وزن سوچیں ہیں، لیکن کتاب میں حوالہ دیا گیا ہے کہ خیالات دراصل مادی طاقتیں ہیں، یعنی مٹیریل فورسز ہیں، ایک ٹھوس چیز کی طرح۔ BBC ٹیلی ویژن پر ہونے والے اوری گیلر کے تجربے کی مثال ہے نا؟ ہاں، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے صرف اپنے ذہنی فوکس سے 10 فٹ دور رکھی ہوئی ایک چمچ کو موڑ دیا تھا۔ اور اس میں سب سے حیران کن حصہ چمچ کا موڑنا نہیں تھا، بلکہ اصل معجزہ تو ٹیلی ویژن سکرینز کے اس پار ہو رہا تھا۔ جی، جب یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا تھا تو دیکھنے والوں کے گھروں میں اچانک چیزیں ٹوٹنا اور مڑنا شروع ہو گئیں۔ کسی کی گھڑی کی سوئیاں مڑ گئیں۔ اس ایک انسان کے ذہن سے نکلنے والی لہر نے میلوں دور بیٹھے لوگوں کے گھروں میں اثر ڈالا۔ خیال واقعی کوئی مذاق نہیں ہے۔ روس کی ایک خاتون میخائیلووانا کا تجربہ بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ صرف ذہنی طاقت سے بھاری چیزوں کو کھینچتی تھی، اور سائنسدانوں نے نوٹ کیا کہ اس آدھے گھنٹے میں اس کا وزن 2 پاؤنڈ تک کم ہو جاتا تھا۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ سوچنے میں ہم اپنا مادہ یا مٹیریل جلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر تو ہمارے دن بھر کے ہزاروں فضول خیالات ہمیں اندر ہی اندر کتنا تھکا دیتے ہوں گے۔ ویسے ذہن ہمیں دنیا کیسے دکھاتا ہے، اس پر ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک زبردست تجربہ شیئر کیا گیا ہے۔ وہ آئینکوں والا تجربہ؟ ہاں، طالبہ کو ایسی آئینکیں پہنائی گئیں جو منظر کو بالکل الٹا دکھاتی تھیں، زمین اوپر اور آسمان نیچے۔ شروع میں جب انہوں نے چلنے کی کوشش کی تو وہ ٹکرا گئے، الٹیاں آنے لگیں، لیکن ٹھیک 3 دن بعد ذہن نے اس بگاڑ کو قبول کر لیا۔ بالکل، انہیں انہی اینکوں کے باوجود سب کچھ واپس سیدھا نظر آنے لگا۔ حالانکہ شیشہ ابھی بھی منظر الٹا دکھا رہا تھا، لیکن ذہن نے امیج خود ہی سیدھا کر لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دنیا ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسے دیکھتے ہیں جیسی ہمارا ذہن ہمیں دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کے سٹریس کے حوالے سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ذہن کس قدر طاقتور اور دھوکے باز ہے۔ پری کنڈیشننگ کی وجہ سے ہم دنیا کو ڈراؤنا سمجھتے ہیں اور ذہن ویسے ہی مناظر پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی غلط فہمی اندھیروں کو جنم دیتی ہے، اور اندھیروں اور روشنی کا فلسفہ اس کتاب کا نہایت اہم حصہ ہے، کیونکہ اندھیرا بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ صرف روشنی کی غیر موجودگی ہے۔ آپ لاٹھیاں چلا کر اندھیرے کو مار نہیں سکتے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے جو ہماری عام اخلاقیات کرتی ہے۔ اخلاقیات ہمیشہ اندھیرے سے، یعنی غصے اور نفرت سے لڑتی ہے، جو کہ بے وقوفی ہے۔ آپ اس چیز سے لڑ رہے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ صحیح، جبکہ روحانیت اندر کی روشنی جگانے پر زور دیتی ہے۔ دیا جلتا ہے تو اندھیرا خود غائب ہو جاتا ہے۔ اس آگاہی کی کمی اور ہماری گہری نیند کا اندازہ لگانا ہو تو کتاب میں گھڑی کی سوئی والا تجربہ ہے، سننے والے ضرور آزمائیں۔ صرف 1 منٹ کے لیے کسی گھڑی کی سیکنڈز والی سوئی دیکھیں اور صرف یہ یاد رکھیں کہ میں اس سوئی کو دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں، کوئی اور خیال نہ آئے۔ لگتا تو آسان ہے، لیکن حقیقت میں صرف 5-10 سیکنڈ بعد ہی ذہن بھٹک جائے گا، کوئی ادھورا کام یاد آ جائے گا اور انسان بھول جائے گا کہ وہ سوئی دیکھ رہا تھا۔ اور جب 40 سیکنڈ بعد ہوش آئے گا تو احساس ہوگا کہ ارے میں تو تجربہ کر رہا تھا۔ یہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کتنی گہری نیند میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن اندر سے مکمل سوئے ہوئے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان اتنی گہری نیند میں ہو تو ماضی کی غلطیوں کا کیا؟ یہی تو خوبصورت بات ہے۔ ماضی کی تمام غلطیاں اسی گہری نیند کا نتیجہ ہیں۔
اوشو بتاتے ہیں کہ جس طرح کوئی خواب میں جرم کر دے اور صبح جاگ کر پسینہ آئے، جیسے ہی جاگتا ہے احساس ہوتا ہے کہ خواب تھا، تو کیا جاگنے کے بعد کوئی عدالت اسے خواب میں کیے قتل کی سزا دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ واہ، یہ تصور آزاد کر دینے والا ہے۔ جب انسان اصلی روپ میں جاگ جاتا ہے تو ماضی ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد کتاب عمل اور بے مقصد سرگرمی میں فرق واضح کرتی ہے۔ عمل یعنی ایکشن اور سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی۔ عام طور پر دونوں ایک ہی لگتے ہیں، لیکن فرق زمین آسمان کا ہے۔ بھوک لگنے پر کھانا ایک عمل ہے، لیکن پیٹ بھرا ہونے پر بھی بوریت مٹانے کے لیے چوئنگ گم چبانا یا سوشل میڈیا سکرول کرنا ایک بے مقصد سرگرمی ہے۔ اور یہ سرگرمیاں کس بات کی علامت ہیں؟ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اندر ذہنی بے چینی ہے۔ آج کے دور میں لوگ 2 منٹ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں بادشاہ شاہجہاں کی کہانی بہت سبق آموز ہے۔ جب اورنگزیب نے قید کیا تو ہر سہولت موجود تھی، لیکن حکم چلانے کی عادت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے 30 بچے پڑھانے کے لیے بھیج دو، ہاں، تاکہ ان پر حکم چلا سکے۔ ایک بادشاہ قید میں بھی اپنی بادشاہت کی نقل کر رہا تھا۔ انہی عادتوں کو توڑنے کے لیے تلوپا ایک خوبصورت طریقہ بتاتے ہیں جسے کھوکھلا بانس یا لائکا ہولو بیمبو کہا گیا ہے۔ بانس باہر سے ٹھوس ہوتا ہے لیکن اندر سے بالکل خالی۔ جب انسان جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دے اور اندر کی خلا کو تسلیم کر لے تو اس کھوکھلے بانس میں کائنات اپنی ہوا بھرتی ہے اور اچانک موسیقی بجنے لگتی ہے۔ اور اس خالہ کا بہترین حصہ یہ ہے کہ اس میں انکار نہیں ہے۔ تنترا زندگی کو بغیر کسی شرط کے قبول کرتا ہے۔ عام مذاہب دنیا چھوڑنے اور خواہشات دبانے کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن تنترا کہتا ہے غصہ ہو یا جنسی خواہشات، انہیں نفرت سے مت دیکھو۔ تنترا دراصل کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ جذبات توانائی کی شکلیں ہیں۔ انکار کرنے سے یہ اندر زہر بنتی ہیں، لیکن قبول کرنے سے یہی توانائی روحانی ترقی میں بدل جاتی ہے۔ اس بات کے لیے کتاب میں حضرت عیسیٰ کی ایک تمثیل دی گئی ہے۔ ایک باپ کے 2 بیٹے تھے۔ ایک باغی بیٹا سب لٹا کر بھکاری بن گیا اور دوسرا گھر رہ کر فرمانبردار رہا۔ سالوں بعد جب بھٹکا ہوا بیٹا واپس آیا تو باپ نے عظیم جشن منایا۔ اور اس سیدھے سادے بیٹے کا رد عمل تو دیکھنے والا تھا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا کہ میں ساری زندگی ساتھ رہا، میری دعوت نہیں ہوئی۔ تو باپ نے جواب دیا کہ یہ تو جیسے مر چکا تھا اور اب دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ اوشو کہتے ہیں کہ حقیقی گہرائی صرف ان میں آتی ہے جو بھٹک کر تلخ تجربات سے گزر کر لوٹتے ہیں۔ جس نے غلطیاں نہیں کی، اس کی نیکی بہت سادی اور ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں واضح کرنا ضروری ہے کہ تنتر کسی کو برے کام کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا۔ یہ ان کے لیے درس ہے جو خود کو ماضی پر کوستے ہیں۔ تجربات کی آگ سے گزر کر ہی انسان کندن بنتا ہے۔ انکار کرنے والا اندر سے کھوکھلا رہتا ہے۔ تو پھر عام یوگا اور تنترا میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کتاب کہتی ہے یوگا ایک بیل گاڑی کے سفر کی طرح افق کی سمت ہے، قدم بقدم بہتر ہونا، جبکہ تنترا ایک راکٹ اسپیس شپ کی طرح ہے۔ اور راکٹ عمودی یعنی ورٹیکل اڑان بھرتا ہے۔ تنترا کہتا ہے انسان پہلے سے ہی مکمل ہے، اسے کہیں نہیں جانا۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان وقت کی قید سے آزاد ہو کر اچانک روشن خیالی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ پورا سفر جو الفاظ کی غلط فہمیوں سے شروع ہو کر خیالات کی مادی طاقت سمجھنے اور کھوکھلے بانس بننے تک آتا ہے، یہ واقعی ذہن کے دروازے کھولنے والا تجربہ ہے۔ دیکھیں، ان تمام باتوں کے بعد آخر میں ایک تھوڑا ڈرانے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی سوچیں کہ خیالات مادی لہریں یا ریڈیو ویوز کی طرح ہیں جو کبھی نہیں مرتیں اور خلا میں سفر کرتی ہیں، تو اس زمین پر 8 بلین افراد کا اندرونی شور، ان کا تناؤ اور غصہ اس کائنات میں کیسا خوفناک طوفان پیدا کر رہا ہوگا۔ یہ تصور ہی دل ہلا دینے والا ہے کہ ہماری چھوٹی سی فکر بھی اس گلوبل طوفان کا حصہ بن رہی ہے۔ لیکن امید بھی ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اس شور میں کوئی ایک فرد مکمل کھوکھلے بانس کی طرح سچی خاموشی اختیار کر لے تو کیا اس کی وہ گہری خاموشی پوری کائنات کے شور اور فریکوینسی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے؟
کیا ایک خالی ذہن کا سکون اربوں ذہنوں کے شور پر بھاری پڑ سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بے حد گہرا خیال ہے جو آگے خود تحقیق کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سننے والوں کو آج اسی سوال اور فکر کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے نے نئے راستے کھولے ہوں گے۔ اگلے مطالعے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اس شور میں خاموشی کو ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔